آکھے وارث شاہ نو اج قبراں وچوں بول، اج کتاب عشق دا کوئی اگلا ورقہ پھول۔ ایک روئی سی تھی پنجاب دی تو لکھ لکھ مارے وین، اج لکھاں تیاں دیس تیرے دیاں وارث شاہ تینوں کہن۔ آفیہ بیٹی قوم تیری دی روے تے کرلاوے، کیڑا او دے اتھرو پونجے کیڑا چپ کراوے۔ اج دین نبی دا وانگ یتیماں در در دھکے کھاوے، کتھوں لباں عمر بہادر جڑا روندے نو گل لاوے۔ ہم نعرے مارتے ہیں یا حسین ابن علی تم پر سلام، نازش آل نبی تم پر سلام۔ اے شہیدان محبت کے امام، محفلوں میں حسینیت کے نعرے بلند ہوتے ہیں، گلیوں میں کوچہ بازاروں میں حسین علیہ السلام کا نام لیا جاتا ہے، ان کی شہادت کے چرچے کیے جاتے ہیں، ان کی شہادت کو یاد کر کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ ممبروں پہ ان کا نام لیا جاتا ہے۔ سوال تو یہ ہے کہ بھئی وہ کون سی ایسی چیز ہے کہ جس کی وجہ سے حضرت امام حسین علیہ السلام آج بھی لوگوں کے دلوں میں زندہ ہیں، آج بھی ان کے دلوں میں لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت ہے۔ وہ کون سا ایسا کام کر کے چلے گئے کہ لوگ ان کا آج تک نام لیتے ہیں؟ 1400 سال گزر گئے تو آج بھی لوگ ان کے نام کا لنگر تقسیم کرتے ہیں، آج بھی لوگ ان کے نام کی شمع جلاتے ہیں، آج بھی لوگ ان کے نام کو جپتے ہیں، ان کے نام کا وظیفہ اپنی نجات کا ذریعہ سمجھتے ہیں، آج بھی لوگ ان کے ساتھ بڑی محبت کرتے ہیں۔ ممبر و محراب، گلی و کوچہ بازار، وادیوں میں، بستیوں میں ان کے نعرے لگائے جاتے ہیں۔ آخر وہ کون سی چیز ہے کہ جس کی وجہ سے انہوں نے اپنے نام کو روشن کیا اور آج لوگ ان کا نام لے رہے ہیں؟ تو میرے ناقص علم کے مطابق، میرے بالکل تھوڑے سے چھوٹے سے اور ناقص علم کے مطابق میں نے جو مطالعہ کیا، مجھے ایک ہی بات نظر آئی کہ جس کی وجہ سے انہوں نے اس کائنات عالم میں اپنے نام کو بلند کیا، اس کائنات عالم میں اپنے نام کا چرچا پایا، میرے ناقص علم کے مطابق وہ ایک بات نظر آئی، وہ شریعت مطہرہ کی پاسداری ہے۔ گردن کٹا دی، سر کٹا دیا، بچے پیاسے، بھائی بھتیجے بھانجے، اصحاب رفقا کربلا کے میدان میں تپتی ہوئی صحرا میں ان کو قربان کر دیا، لیکن شریعت کی پاسداری نہیں چھوڑی، ظالم کے ساتھ کمپرومائز نہیں کیا، ظلم کے آگے ڈٹے رہے۔ کہ یہ ہو سکتا ہے کہ حسین کا سر تو کٹ جائے، یہ قبول ہے، لیکن حسین کسی فاسق و فاجر کا ساتھ نہیں دے گا، حسین کسی ظالم کا ساتھ نہیں دے گا۔ یہ تو ہو سکتا ہے کہ 6 ماہ کا علی اصغر اپنے ہاتھوں پہ قربان کر دوں، لیکن حسین ظالم کا ساتھ نہیں دے گا۔ یہ تو ہو سکتا ہے کہ 18 سال کا علی اکبر اپنی آنکھوں کے سامنے قربان کر دوں، لیکن حسین ظالم کا ساتھ نہیں دے گا۔ یہ تو ہو سکتا ہے کہ 34 سال کا غازی عباس علمدار اس کے کٹتے ہوئے بازو خود اپنے ہاتھوں سے اٹھاؤں،
لیکن حسین کسی ظالم کا ساتھ نہیں دے گا. یہ تو ہو سکتا ہے کہ اپنے بھتیجے قاسم کے ٹکڑے چادر میں ڈال کر اور اسے جو ہے اپنے پیچھے اٹھا کر لے کر خیموں کی طرف آؤں، لیکن حسین ظالم کا ساتھ نہیں دے سکتا. یہ تو ہو سکتا ہے کہ اپنے ننھے ننھے بھانجے اون و محمد ان کو قربان ہوتا دیکھ لوں، لیکن حسین کسی ظالم کا ساتھ نہیں دے گا. حسین کسی ظالم کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دے گا. حسین نانے کی شریعت کو پارا پارا ہوتے نہیں دیکھے گا. حسین کسی کو جو ہے وہ حق کو دباتے ہوئے نہیں دیکھے گا. سب کچھ قربان کر دیا لیکن ظالم کا ساتھ نہیں دیا. یہ ایک بات ہے جو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ اس پوری کہانی کے پیچھے کہ جو آج نام کے ڈنکے بج رہے ہیں، آج جو روب اور دبدبا، آج جو حسین حسین ہو رہا ہے، اس کے پیچھے کیا بات ہے؟ وہ ہے شریعت محمدیہ کی پاسداری. خالی نعرے لگانا بڑا آسان کام ہے، ہاتھ بلند کر کے نعرے لگانا بڑا سوکھا کام ہے، لیکن میدان عمل میں باہر نکلنا یہ بڑا اوکھا کام ہے. یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے کاروبار کیے ہیں اللہ کے ساتھ. یہ کاروبار انہوں نے کیے ہیں اللہ کے ساتھ. ہمیشہ جب باطل نکلا ہے نا تو حق کوئی نہ کوئی سامنے بن کے نکل آتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے ایک نظام رکھا ہوا ہے. ایسا نہیں ہے کہ بس باطل ہی چھا گیا حق نہیں آتا. نہیں، اگر حق ہے تو باطل ضرور آئے گا، اگر باطل ہے تو حق آئے گا. ان کا مقابلہ ہوتا ہی رہا ہے اور ان لوگوں نے اللہ سے کاروبار کیا. یہ منڈیاں لگتی رہیں، عشق کی منڈیاں، اور اس عشق کی منڈیوں میں کبھی آدم علیہ السلام تاجر بن کے آتے ہیں، کبھی ابراہیم تاجر بن کے آتے ہیں، کبھی اسماعیل تاجر بن کے آتے ہیں، کبھی حضرت یوسف تاجر بن کے آتے ہیں، کبھی حضرت موسیٰ تاجر بن کے آتے ہیں، کبھی حضرت عیسیٰ تاجر بن کے آتے ہیں، کبھی محمد مصطفیٰ تاجر بن کے آتے ہیں، کبھی ابو بکر صدیق تاجر بن کے آتے ہیں اس عشق کی منڈی میں، اور کبھی پھر امام حسین کربلا کے میدان میں تاجر بن کے آتے ہیں اس عشق کی منڈی میں. یہ منڈیاں لگتی رہی ہیں، یہ ازل سے لے کر اب تک لگتی رہیں گی. جب باطل شیطان ابلیس کی صورت میں آیا تو حق حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام بن کے آ گیا. جب باطل نمرود کی صورت میں آیا تو حق ابراہیم خلیل بن کے آ گیا. جب باطل فرعون کی صورت میں آیا تو حق موسیٰ کلیم بن کے آ گیا. اور یہ چلتا آ رہا ہے. اور جب باطل ابو جہل کی صورت میں آیا حق محمد مصطفیٰ بن کے آ گیا. جب باطل اسود عنسی اور مسلمہ کذاب کی صورت میں آیا تو حق ابو بکر صدیق بن کے آ گیا. اونچا بولے نا یار آپ. ہاں، جب باطل کربلا کے میدان میں یہ یزید بن کے آیا تو پھر حق حسین بن کے آ گیا. یہ ازل سے لے کر ابد تک یہ کام چلتا رہے گا اور چلتا رہا ہے. اور انہوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے ہیں لیکن لوگوں کو سبق دے کر گئے ہیں. انسان کو ایسا ہونا چاہیے کہ اس سے کوئی سبق سیکھے. عرض کر رہا تھا امام حسین نے ساری کربلا کے میدان میں سب کچھ لٹا دیا، ظالم کا ساتھ نہیں دیا. اب میں اپنے معاشرے کی ذرا اس طرف ایک نظر دوڑاؤں. ہم کیا کرتے ہیں؟ اگر کسی امیر آدمی کے بچے نے کوئی غلط کام، کسی غریب کا گھر لوٹ لیا یا کسی کی بہن بیٹی کے ساتھ غلط نظر رکھی یا کوئی بھی غلط کام کیا، کیونکہ وہ سیٹھ ہے، اب بجائے ہمیں چاہیے تھا کہ جو غریب ہے اس کے ساتھ کھڑے ہوں. کیا ہوتا ہے؟ وہ جو امیر جو سیٹھ آدمی ہے اس کا ساتھ دیا جاتا ہے. جھوٹی گواہیاں، نہیں جی سیٹھ صاحب اساں ویکھیا نہیں تہاڈے پتر دا کوئی قصور نہیں. تھانے کچہری میں جا کے ہم گواہی دیتے ہیں جی نہیں ہم ایسا کچھ نہیں، یہ تو عورت ہی بڑی خراب ہے، یہ تو ہے اس طرح کی. کیوں؟ کیونکہ وہ غریب ہے. غریب ہے، یہ اس کا جرم ہے کہ وہ غریب ہے. اس کا ساتھ نہیں دینا، امیر کا ساتھ دینا ہے.
اس کے سامنے جو ہے وہ کہانی جوڑ صاحب تسی ٹھیک ہو، اس کا ساتھ دیتے ہیں، مظلوم کے ساتھ کھڑے نہیں ہوتے، تو بعد میں کہتے ہیں حسینیت حسینیت۔ او بھائی پہلے پڑھ تو صحیح، حسین نے کیا کیا تھا جو تو حسین کا نام کس منہ سے لے رہا ہے؟ حسین حسین کرتا، حسین کی سیرت تو پڑھ، حسین کی سیرت کیسی ہے؟ ابھی آپ نے اپنے ملک میں دیکھا، ابھی پچھلے دنوں میں دو واقعے پیش ہوئے آئے سامنے، اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور کی، اس میں، اور پھر اس کے بعد یہ جو ریسنٹلی واقعہ ثانیہ ہوا، وہ جج کی بیوی نے بچی پہ ظلم کیا۔ بتاؤ ملا کسی کو انصاف؟ کوئی بندہ ایک بتا دے کہ بڑا جناب سیٹھ آدمی سی وہ پتر نے کوئی قتل کیتا ہے تو انہوں جناب انہیں پھانسی چاڑتا ہے، دسو کوئی مثال ہے؟ نہیں ملے گی۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے ہاتھ لمبے ہیں۔ اب کوئی بندہ ساتھ نہیں دے رہا، اس بچی کی نکلتی ہوئی چیخیں یہ پکار کے دنیا والوں سے انصاف مانگ رہی ہیں کہ میرے ساتھ ہوا کیا اور آپ کیا کہہ رہے ہیں۔ مجھاں دیاں بھیناں ہوندیاں نے، جس کے پاس فیصلہ گیا اس نے کہا تہاڈا قصور ہے، تساں کلیا کیوں سی؟ وہ تو غریب تھے، 2 وقت کی روٹی بھی نہیں ملتی بیچاروں کو، اور اپنا پیٹ پالنے کے لیے ننھی سی بچی کو کام کے لیے بھیجا تو اس کی زندگی کو تباہ کر دیا گیا۔ اب فیصلہ جج کے پاس گیا تو جج بھی کہتا ہے جناب یہ تمہارا قصور ہے، بھیجا کیوں ہے؟ کدھر جائے غریب؟ کدھر جائے غریب؟ کہاں سے انصاف مانگے جب انصاف کی کرسی پہ بیٹھنے والا جج بے غیرت ہو؟ میرے جملے بڑے سخت ہیں۔ جب انصاف کی کرسی پہ بیٹھنے والا جج بے حیا ہو، جب عدالتیں بانجھ ہو جائیں تو پھر لوگوں نے قانون ہاتھ میں لینا ہے نا۔ پھر لو جی اس نے فلانے نے قانون ہاتھ میں کیوں لیا؟ تو نے انصاف دیا جو قانون ہاتھ میں نہ لیتے۔ کوئی ایک ایسا فیصلہ آیا ہوتا جو کچہری میں، جو چوراہے میں، رستے میں جناب اس کو ٹانگ کے تو اس کو پھانسی پہ لٹکا دیا ہوتا تو آج اتنے یہ جرم نہ ہوتے۔ جب یہ واقعات سنتے ہیں تو دل خون سے روتا ہے۔ کوئی آکھے وارث شاہ نو اج قبراں وچوں بول، اج کتاب عشق دا کوئی اگلا ورقہ پھول، ایک روئی سی تھی پنجاب دی تو لکھ لکھ مارے وین، اج لکھاں تیاں دیس تیرے دیاں وارث شاہ تینوں کہن، آفیہ بیٹی قوم تیری دی روے تے کرلاوے، کیڑا او دے اتھرو پونجے کیڑا چپ کراوے، اج دین نبی دا وانگ یتیماں در در دھکے کھاوے، کتھوں لباں عمر بہادر جڑا روندے نو گل لاوے۔ وہ ختم ہو گیا سسٹم، انصاف ختم ہو گیا۔ وہ عدل کی دنیا کا بادشاہ جسے عمر بن خطاب کہا جاتا ہے وہ چلا گیا دنیا سے۔ ہم کہتے ہیں عمر تو نہیں آ سکتا، یا اللہ کوئی عمر کا غلام بھیج دے تاکہ وہ آ کے انصاف تو قائم کرے۔ اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور سکینڈل آپ کے سامنے، 5,500 بچیوں کی ویڈیوز، فحش ویڈیو، جوں تک نہیں رہیں گی حکومت کی جناب سر پہ۔ قسم با خدا ممبر رسول پہ بیٹھ کے کہتا ہوں یہی واقعہ اگر کسی مدرسے میں ہویا ہوتا، کسی اسلامی مدرسے میں ہویا ہوتا، او ہو کیا بات ہے، او مولوی تینج، او مولوی تینج۔ ہن وہ بے غیرت انسان، وہ بے غیرت اور بے حیا میڈیا اب خاموش ہے۔ اب کسی کو شرم نہیں آتی کہ اس کو لوگوں کی عزت آبرو کا معاملہ ہے، لوگوں کی بچیوں کی عصمت کا معاملہ ہے، اب کوئی نہیں بولتا۔ اب سب کو سب سانپ سونگ گیا، کوئی بندہ نہیں بول رہا، نہ کوئی جناب پولیٹیشین بول رہا ہے، نہ کوئی بیوروکریٹ بول رہا ہے، نہ کوئی فلانا بندہ، کوئی بھی نہیں۔ جب کوئی دین کی طرف سے غلطی کسی سے ہو جائے، دیکھو یہ بندے ہیں، ہو جائے، یہ سارے اس طرح آ جاتے ہیں جیسے جناب بڑا نیکی کا کام کر رہے ہیں۔ جس کو چھپانا تھا، جس کے عیب کو چھپانا تھا اسے اچھالا جا رہا ہے، اور جس کو ظاہر کرنا تھا اسے چھپایا جا رہا ہے۔ کہاں جائیں تمہاری بیٹیاں پڑھنے کے لیے؟ نہ یونیورسٹیاں محفوظ ہیں، نہ اسکول محفوظ ہیں، نہ کالج محفوظ ہیں۔ آپ کو کہیں پہ کچھ نظر ہی نہیں آ رہا، کیا پڑھائیں گے آپ اپنی بچیوں کو؟ اوپر سے باپ کہتا ہے مینوں اپنی دھی تے بڑا اعتبار ہے۔ میرا ایک ہی سوال ہے، اگر تیری بچی کو تجھے اپنی بچی پہ بڑا اعتبار ہے نا،
کیا میرے مصطفیٰ کو اپنی بیٹی فاطمہ پہ اعتبار نہیں تھا؟ کیا فاطمہ بنت محمد پہ سرکار کو اعتبار نہیں تھا؟ کیوں مثالیں قائم ہوئی پردے کی کہ سیدہ فاطمہ کا ایک بال ان کے دوپٹے سے باہر سرکا تو آسمان کا سورج باہر نکلنا گوارا نہیں کر رہا. وہ اتنی کائنات کی سب سے پاکیزہ خاتون وہ پردہ کر رہی ہے، تیری بیٹی اس سے بھی اعلیٰ ہے، تو کہتا ہے مجھے اعتبار ہے. پڑھا یونیورسٹی میں، بیج اندر کا کھاتا کھل جائے گا، پھر سمجھ آ جائے گی کیا ہوتا ہے. آپ کے سامنے ہے سارا، سوشل میڈیا آپ دیکھیں، الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا، سارا بھرا پڑا ہے. یہ میں اپنے جذبات عرض کر رہا ہوں، یہ ہمارا فرض بنتا ہے کہ ممبر سے آواز اٹھے. یار کہاں جا رہے ہو آپ دین کو چھوڑ کر؟ میں امام حسین کی سیرت کی بات کر رہا ہوں. میرے حسین نے ظلم کے آگے سر نہیں جھکایا، ظالم کا ساتھ نہیں دیا. تو میرا ایم این اے، میرا ایم پی اے جو ہے وہ کسی اپنے جو اس کا چمچہ ہے اس کا پتر کوئی غلط کام کر لے تو میرا ایم این اے ایم پی اے جا کے اس کی سفارش کرتا ہے. کیا کر رہا ہے بھی ظالم، کام بھی غلط کیا، اس کے ساتھ کھڑا ہے. غریب کی کوئی سننے والا نہیں ہے. غریب کی بیٹی تباہ ہو رہی ہے، غریب کا بیٹا تباہ ہو رہا ہے، معیشت تباہ ہو رہی ہے، اس پہ پاس کھانے کے لیے روٹی نہیں ہے. لیکن ان کے شاہانہ انداز دیکھیں، کوئی ہے پوچھنے والا؟ لیکن ایک بات کہوں گا، یہ ہم اس کے خود ذمہ دار ہیں، ہم خود غلط ہیں، ان کا قصور نہیں ہے. کیسے؟ ٹائم گزر گیا، 5 سال گزر گئے، ابھی تھوڑے دنوں تک آپ کے دروازے کھڑکیں گے. کسی دی ماں ٹر گئی، انہوں بھی جفیاں، بسم اللہ جی، اللہ دا حکم. اتھے جنازے بھی، انہوں خدا کی قسم اسے بٹھا کے پوچھیں جنازہ سنا سانو، تینوں ووٹ دیاں گے. اسے جنازہ بھی نہیں آتا ہوگا جو تیری ماں کے جنازے پہ آ کے دھوکہ کر رہا ہے. اسے دعائے مغفرت کا طریقہ بھی نہیں آتا ہوگا جو تیری ماں کے جنازے پہ آ کے جو تجھ سے دعائے مغفرت آ کے اظہار افسوس کر رہا ہے. پھر ہم ایسے بندوں کو الیکٹ کرتے ہیں. لوگوں نے بڑی آوازیں لگائیں، معذرت کے ساتھ بڑے بڑے دیکھیں، ہم نے تاریخ پڑھی ہے. آپ مطالعہ پاکستان پڑھ، اب پاکستان کی تاریخ پڑھ لیں. کسی نے نعرہ لگایا روٹی کپڑا مکان سب کچھ، اب آ گیا سلیکٹ ہو گیا الیکٹ ہو گیا، جناب ملا کسی نے؟ کچھ بھی نہیں. کسی نے کہا میں کرپشن ختم کر دوں گا اور ٹکٹ بھی ان کو دیا جو خود کرپشن میں جو ہے وہ ملوث ہیں، ان کو ٹکٹ دیے جا رہے ہیں. کسی نے کہا جی انج کر دیں گے انج کر دیں، کچھ بھی نہیں ہے. کیا ہے؟ یہ سب ظالم ہیں اور ظالم کا ساتھ دینے والے ہیں. ہم ان کو خود سلیکٹ کرتے ہیں، پھر روتے ہیں آٹا مہنگا، چینی مہنگی، کپڑے مہنگے ہو گئے. تو بھائی یہ ان کا قصور نہیں، یہ آپ کا قصور ہے. بڑا بے غیرت شخص ہے وہ جس نے یہ قانون بنایا. لاکھوں کی تنخواہ لینے والے کو پٹرول بھی فری ہے، بجلی بھی فری ہے، اس کا سارا کچھ خرچہ فری ہے. 8,000 10,000 20,000 تنخواہ لینا لینو انہوں جناب ڈبل بجلی دا بل بھی کر لو، انہوں جناب فلانا بھی، انہوں سارے ٹیکس دیو. لیکن کیا ہے قصور کس کا؟ ہمارا. جب ہم بیدار نہیں نہ ہوں گے تو پھر آپ کا کچھ نہیں بنے گا. آؤ میرے حسین کی سیرت کو دیکھو. میرے حسین نے سب کچھ قربان کیا لیکن ظالم کے آگے ڈٹ گئے، ساتھ نہیں دیا ظالم کا. آپ اپنے ارد گرد دیکھ لیں، کسی سیٹ کا پتر غلط کام میں پکڑا جائے، شراب پیندا پھڑیا جائے، ویچدا پھڑیا جائے، 10 بندے اٹھ کے کہندے اسی دینے ضمانت، کوئی گل نہیں سیٹ صاحب، کوئی مسئلہ ہی نہیں، مسئلہ ہی نہیں، اسی آپ ضمانت دینے ہیں. کسی غریب کا بچہ اپنی مجبوری کی وجہ سے کسی تندور سے روٹی اٹھا لے، اس پہ پرچہ درج ہو جاتا ہے اور پوری سزا دی جاتی ہے اسے. ایسا ہے، اپنی تاریخ پڑھ کر دیکھیں، ایسا ہوا ہے اور ہو رہا ہے. آپ ذرا باہر نکلیں، ذرا مشاہدہ کریں، باہر نکلیں، آپ دورہ کریں. خدا کی قسم سوشل میڈیا پہ دیکھیں، پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، مائیں بلک رہی ہیں، رو رہی ہیں، بچوں کے کھانے کے لیے روٹی نہیں ہے، مائیں ذلت و رسوائی کا سبب بچے سامنے خودکشیاں کر رہی ہیں. کیا کریں؟ کہاں سے کھلائیں؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ، ان دونوں میں دو چیزیں کامن ہیں. 2 چیزیں. پہلی چیز، ان دونوں کو مصلی رسول سے بڑی محبت تھی، مصلی سے بڑی محبت تھی. آخری وقت بھی میرے حسین کا سجدہ ہے، آخری وقت بھی نماز نہیں چھوڑی، سر سجدے میں رکھا.
آخری وقت بھی سجدہ کرتے چلے گئے. حضرت عمر بن خطاب ان کو دیکھ لیں, ان کو بھی مصلی سے اتنی محبت, آخری وقت بھی ان کو مصلی پہ تھے. اور دوسری چیز حضرت عمر بن خطاب اور حضرت امام حسین میں کامن کیا ہے, وہ یہ ہے کہ آپ ظالم کے سامنے ڈٹ جاتے تھے, ظالم کا ساتھ نہیں دیتے تھے. یہ حضرت عمر بن خطاب ہے اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما. تو بھائی ہم نے اپنی تقدیر کو خود جگانا ہے, ہم نے خود دیکھنا اپنے معاشرے کو, میرا معاشرہ کدھر چل رہا ہے. اگر ظالم کا ساتھ دیں گے تو پھر آپ کو حق نہیں ہے کہ حسین کا نام لیا جائے. پھر خبردار کوئی بندہ یہ بات کہے کہ میں حسین کا بڑا ماننے والا ہوں. حسین تو وہ ہے کہ جس نے ساری زندگی اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پہ عمل کیا, سجدے میں سر رکھا, مصلی سے محبت کی, ظالم کا ڈٹ کے اس کے ساتھ مقابلہ کیا, مظلوم کا ساتھ دیا, بیواؤں یتیموں غریبوں کی داد رسی فرمائی. ساری زندگی تو وہ یہ کام کرتے رہے. تو کس حسین کی بات کر رہا ہے؟ تجھے کون سے حسین کا پتہ ہے تجھے؟ میں تو اس حسین کو جانتا ہوں کہ جو ساری زندگی مصلی رسول پہ, ساری زندگی جو ہے وہ اس کی عبادت کے ساتھ لگاؤ رہا. میں اس حسین کو جانتا ہوں. اللہ اکبر. میں اس حسین کو جانتا ہوں جس نے شریعت کی پاسداری کی. میں اس حسین کو جانتا ہوں جس نے سب کچھ کٹا دیا, مٹا دیا, قربان کر دیا, لیکن ظالم کے ساتھ کھڑے نہیں ہوئے, مظلوم کا ساتھ دیا. اس حسین کو جانتا ہوں میں. اللہ اکبر. یہ ہے حسین ابن علی. گرامی قدر حضرات, حسین کرنا بڑا آسان ہے, بڑا آسان کام ہے. تو میں عرض کر رہا تھا یہ جو پیچھے سانیہ ہوا, یہ جج کی بیوی نے بچی کو مارا, دیکھا آپ نے اس کا انٹرویو دیکھیں, بیچاری کی اس کے بازو تک اس کا سارا جسم چور چور کر دیا. تو اب کیا ہو رہا ہے, جج کہہ رہا ہے جی میری بیوی کا نا ذہنی توازن ٹھیک نہیں. ذہنی توازن تو تیرا بھی ٹھیک نہیں لگتا, اگر اس کا ٹھیک نہیں ہے تو پھر اس نے تجھے نہیں نقصان دیا, تیرے بچیاں نے نہیں نقصان دیتا, اپنے گھروں کو شہ چک کے باہر نہیں چھوڑ دیتی. اس ذہنی توازن بچی ہوتی خراب ہویا سی, اور اس کے ساتھ وہ بھی ظالم جو ساتھ دے رہے ہیں. تو کوئی بندہ ان کے لیے کھڑا نہیں ہوتا. تو میرا پیغام یہ ہے کہ بھائی اگر حسین کرنا ہے نا تو پھر ظالم کا ساتھ نہیں, مظلوم کا ساتھ دینا پڑے گا, اگر حسین کرنا ہے. اللہ اکبر. یہ حسین ابن علی ہے کہ جس نے اپنی زندگی لوگوں کے سامنے ایک نمونہ رکھی. میں نے یہ آج پہلے شعر پڑھا تھا نا کہ یہ ہو چکا ہے فیصلہ, نہ کوئی دوسرا خدا, نہ کوئی دوسرا حسین ہے. کوئی بندہ اٹھ کے یہ پوچھ سکتا ہے مولانا خدا جیسا تو کوئی نہیں, تو میں خدا سے ملا نہیں رہا. میں وضاحت اس لیے کر رہا ہوں, شاید کو بندے کے ذہن میں سوال ہو. خدا سے نہیں ملا رہا, میں کہہ رہا ہوں جس طرح اللہ وحدہ یکتا ہے نا, اس کی مثال ہی کوئی نہیں. لیکن اب میں نیچے کی بات کر رہا ہوں, حسین جیسا بھی اب کوئی نہیں ہوگا. اس کی وجہ, حسین بننے کے لیے جناب 6 مہینے کا بچہ کو ہانا پڑے گا. حسین بننے کے لیے 18 سال کا نوجوان قربان کرنا پڑے گا. حسین بننے کے لیے جناب اپنا بھتیجا قاسم اس کے ٹکڑے اٹھانے پڑیں گے. حسین بننے کے لیے 34 سال کا بھائی غازی عباس علمدار جیسا بھائی قربان کرنا پڑے گا. حسین بننے کے لیے ظالم کے سامنے ڈٹنا پڑے گا. ایسا کو کر نہیں سکتا. کون کرے گا ایسا؟ وہ حسین ہی تھا. یہ ہو چکا ہے فیصلہ, نہ کوئی دوسرا خدا, نہ کوئی دوسرا حسین ہے. اللہ اکبر. یہ حسین ابن علی ہیں. یہ تو دور کی بات. حضرت امام زین العابدین فرماتے ہیں, لوگ حسین کرتے ہیں, میں ان سے میرا پیغام ہے. حضرت امام زین العابدین فرماتے ہیں مجھے قسم ہے رب ذوالجلال کی جس کی قبضہ قدرت میں میری جان ہے. فرمایا مدینے سے لے کر کربلا تک, مدینے سے لے کر کربلا تک, اور بالخصوص 10 محرم یکم سے لے کر 10 تک, یہ 10 دن فرمایا میری پھپھی اماں سیدہ زینب سلام اللہ علیہا, فرمایا فرض تو فرض کی بات, انہوں نے تہجد بھی قضا نہیں کی. یہ ہیں اہل بیت اطہار. اور حسین کی بات کرتے ہو, میں روایت پیش کرتا ہوں. حضرت حسین ابن علی علیہ السلام, حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ وہ عظیم شخصیات ہیں کہ فرض نمازوں کے علاوہ روزانہ یہ 100 نوافل ادا کیا کرتے تھے. 100 نوافل
فرض نمازوں کے علاوہ 100 نوافل ادا فرمایا کرتے تھے. تو گرامی قدر حضرات، تم حسین حسین کرتے ہو اور تمہیں تو 5 نمازیں فرض ادا نہیں کرتے. آپ حسین کا نام کس منہ سے لے رہے ہو؟ حسین کا نام تو وہ لے جو حسین کی سیرت پہ عمل کرنے والا ہے. حسین کا نام تو وہ لے جو حسین کے نقش قدم پہ چلنے والا. یہاں 5 نمازیں نہیں پڑھی جاتی، وہاں حسین ابن علی کا کردار دیکھو کہ فرض نمازوں کے علاوہ 100 نفل روزانہ ادا فرماتے. اور یہ روایت ہے کہ کبھی بھی 3 دن ایسے نہیں گزرے 3 سے بڑھ کر کہ جب پورا قرآن حسین ابن علی نے ختم نہ کیا ہو پڑھ کے. یہ حسین ابن علی کا کردار ہے. حضرت امام حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما 25 حج کیے ہیں، وہ بھی پیدل چل کے 25 حج کیے ہیں. تساں جہاز تے جاؤ تو پورے ارکان نہیں ادا ہوندے. تسی جہاز تے جاؤ تے اتھے جناب تساں سیلفیاں بنا رہے ہو. تساں جہاز تے جاؤ تے تواڈے دکھاوے، ریاکاری، تصنع، بناوٹ، لوگوں کو دکھانے کے لیے، اپنے مال کی نمائش کے لیے. اگر حسین ابن علی کی سیرت کو دیکھو گے، حسین کا نام لینا تو پھر امام حسین کی سیرت کو پڑھنا پڑے گا. اللہ اکبر. یہ اتنے پردہ پوش تھے، یہ عیب جوئی کرنے والے، یہ پردہ پوشی کرنے والے. حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیوی کے ساتھ کوئی گڑبڑ ہو گئی، طلاق دینا چاہ رہے تھے. تو حضرت امام حسین کو پتہ چلا. آپ کے بھائی کیا ہوا؟ بھابی کے ساتھ کوئی مسئلہ بن گیا، طلاق دے رہے ہیں، کوئی مسئلہ بن گیا. واہ حسن تیری تربیت پہ قربان جاؤں. آگے جواب کیا دیا؟ حسین تو نے قرآن نہیں پڑھا. کہا بھائی قرآن تو پڑھا ہے، آج آپ سنا دیں، آپ سے ذرا اور لطف آئے گا. کہا اللہ کا قرآن کہتا ہے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. اللہ فرماتا ہے مرد عورتوں کا لباس اور عورتیں مردوں کا لباس ہیں. تو فرمایا وہ میری بیوی ہے تو میں کیوں کسی کے سامنے اپنے کپڑے اتاروں؟ یہ بات نہیں اندر کی بتائی کہ کیا مسئلہ ہوا ہمارے درمیان. ایتھے رات نو میاں بھی لڑ دینے، سویرے اٹھ کے لالا لالا پورا محلہ سندا ہوندا ہے، پورا محلہ سن رہا ہوتا ہے. ہویا کی سی؟ ماں کو پتا چلا، باپ کو چلا، جناب وہ پیکے گئی، سورے گئی، بھراواں تک گئی، وہ ڈر رہی ہے بیچاری. حسین ابن علی امام حسن کی بات کر رہا ہوں. کہا یہ میری بیوی ہے یار، اللہ کا قرآن کہتا ہے یہ پردہ ہے، تو جب رب کا قرآن کہتا ہے کہ یہ پردہ ہے تمہارا لباس ہے، تو میں کیوں لباس اتاروں؟ اچھا تھوڑے دن گزرنے کے بعد طلاق تک معاملہ پہنچ گیا، طلاق ہو گئی. جب طلاق ہو گئی نا تو حضرت امام حسین پھر آئے. بھائی چلو تب تو بیوی تھی چلی گئی، تو اب تو بتا دینا، اب تو آپ نے طلاق دے دی، اب تو بتا دیں مسئلہ کیا ہوا تھا، کوئی معاملہ گڑبڑ ہوا تھا. واہ حسین، واہ حسن تیری تربیت پہ قربان جاؤں، تیری تربیت کو سلام. کہا حسین بھائی چھوڑ، وہ میرے لیے غیر محرم ہے، میں کیوں کسی غیر محرم کی بات کروں؟ یہ ہے تربیت. اور یہ تربیت کہاں سے آئی؟ یہ تربیت ماں کی گود سے آ رہی ہے. یہ سیدہ زہرا تربیت فرما رہی ہیں. تو جب مائیں ایسی ہوں گی نا تو پھر بیٹے بھی ایسے ہی پیدا ہوں گے. تو عرض کر رہا تھا کہ حسین حسین کہنا آسان ہے، لیکن سیرت پہ عمل کرنا بڑا مشکل ہے. اس لیے اگر حسین کا نام لینا ہے، حسین کے نام کی مالا جپنی ہے، تو پھر حسین ابن علی کے کردار کو اپنانا پڑے گا، کردار کو اپنانا پڑے گا. بستر سے اٹھ کر مسجد میں آ کے سجدہ دے نہیں سکتے تو حسینیت کے نعرے لگا رہے ہیں. نہ فجر کا پتہ، نہ ظہر کا، نہ عصر، نہ مغرب، نہ عشاء، نہ عشاء کا پتہ، کچھ پتہ نہیں ہے. واہ حسین، واہ حسین، واہ حسین. 10 دن حسین کا نام لینا حسینیت نہیں ہے بھائی. صرف 10 دن حسین حسین کرنا ہم بڑے محب اہل بیت ہیں، نہیں. حسین وہ ہے جس نے ساری زندگی شریعت کا نام لیا ہے، جس نے ساری زندگی اپنے نانا کے احکامات پہ عمل پیرا ہوئے ہیں. 10 دن حسین حسین کرنے سے جو بندہ ہے جو مومن نہیں بن جاتا. تو آؤ حسین ابن علی کے کردار کو دیکھو، آؤ حسین کا کردار اپناؤ. اگر انہوں نے تپتی ہوئی ریگزار پہ سجدہ نہیں نہ چھوڑا تو ان کے ماننے والوں کا بھی حق بنتا ہے کہ نماز نہ چھوڑیں. یہ نماز میرے حسین کو بڑی پسند تھی. جب 9 محرم کو معاملات ہوئے ہیں نا، مذاکرات ہوئے ہیں، تو ان کا حسین 2 ہی باتیں ہیں، یا بیعت یا جنگ، 2 ہی باتیں ہیں، تیسری کوئی بات نہیں. اچھا میرے حسین فرماتے ہیں اچھا چلو ٹھیک ہے، مجھے نا 1 رات مہلت دو،
صبح بات چیت ہوگی. حضرت غازی عباس سلمدار آگے بڑھے, لاجپال مجھے پتہ ہے آپ کا صبح کا فیصلہ کیا ہے, تو جب آپ کا فیصلہ ہی جنگ ہے, کیونکہ ظالم کے ہاتھ میں تو ہاتھ دیں گے نہیں آپ, جب آپ کا فیصلہ ہی جنگ ہے تو پھر آپ رات کیا دیکھ رہے ہیں؟ ٹھیک ہے پھر شروع ہو جاتے ہیں. حضرت امام حسین فرماتے ہیں عباس تو کیا سمجھتا ہے کہ میں نے سوچنے کے لیے رات مانگی ہے؟ میں کیا اس لیے مانگی ہے کہ رات سوچ کے بتاؤں کہ صبح بیعت کرنی ہے یا جنگ کرنی ہے؟ کہا حضور نہیں ایسا تو کچھ نہیں. فرمایا میں نے رات اس لیے مانگی ہے, مجھے پتہ ہے میں نے جنگ ہی کرنی ہے, لیکن رات اس لیے مانگی ہے کہ میں اللہ کے حضور رج کے میں عبادت فرما لوں, اس لیے رات میں نے مانگی ہے. وہ تو مہلت مانگ رہے ہیں عبادت کرنے کا موقع مل جائے, وہ تو ڈھونڈتے ہیں موقع مل جائے عبادت کریں. اسی کہنے اذان ہو رہی بھجن دی کوشش کرنے ہیں, جی میں شیطان نہیں اذان سن کے بھجدا, اینج ساڈا معاملہ ہے. اذان ہوگی نکلن دی کرنے. میں نے خود دیکھا بندے مسجد میں آئے اپنے کام سے, واش روم میں ہوں, ٹوٹیوں پہ ہوں یا ویسے کام سے, اذان شروع ہوتی ہے نکل جاتے ہیں. یہ کون سی حسینیت ہے بھائی؟ تو امام علی مقام نے ساری رات عبادت فرمائی, ساری رات سر سجدے میں رکھا, قرآن پڑھتے رہے. یہ ہے حسین ابن علی. اگر حسینیت کا اپنے اوپر ایک لگانا ہے لوگو, تو پھر حسین کے کردار کے اوپر عمل کرنا پڑے گا, حسین کی زندگی کے اوپر عمل کرنا پڑے گا, حسین کی سیرت پہ عمل کرنا پڑے گا. تو گرامی قدر حضرات, آؤ امام حسین کی سیرت کو اپناؤ, کردار کو اپناؤ. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے رب قدیر ہم سب کو سیرت امام حسین پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.